توحید کے اوپر بات چل رہی تھی کہ قرآن میں توحید کی، زمانے میں توحید کی کیا دلیلیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، یعنی جس طرح اس کی صفات کامل ہیں، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ کامل ہیں، وہ خصوصیات کسی اور میں ہرگز نہیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ جیسے اللہ مشکل کشا ہے، مشکلوں کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشکل کشا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا اللہ سے شرک ہے۔ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کے ہی احکام پر زندگی گزارتے ہیں اور صرف آپ سے ہی تمام معاملات میں مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کہ جس طرح یہاں پر اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، مگر اللہ جس طرح ہماری مدد کرے گا وہ بھی مدد کرے گا، یہ شرک ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں فلاں کے پاس جاؤں گا وہ بھی مجھے اولاد دے گا، تو شرک ہے۔ جس طرح اللہ مجھے مار سکتا ہے، اس کے غضب سے بھی میں مر سکتا ہوں، یہ سمجھ لیا تو شرک ہو گئی۔ اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اللہ مجھے علم دیتا ہے، اللہ ہماری فصلیں اگاتا ہے، کسی اور کے متعلق یہ یقین رکھا کہ میں نے اس کی مخالفت کی، میری زمینوں میں رزق کم ہوگا، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کر دیا۔ عزت کا مالک، ذلت کا مالک، کامیابی اور ناکامی اس کے ہاتھ میں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا یا کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ہر چیز جانتا ہے جیسے اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں جس طرح کوئی کمی نہیں، کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جس طرح شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کسی کو کہنا کہ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے متعلق سمجھیں کہ اس کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ شروع سے تھا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، کہ فلاں شخصیت، فلاں کوئی اللہ والے وہ بھی شروع سے تھے، آخر تک رہیں گے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی مکمل کائنات کے مکمل نظاموں کو مکمل طور پر سنبھالنے والے، کسی کے متعلق سمجھنا کہ کوئی کائنات کے ذرے میں بھی کوئی نظام سنبھال رہا ہے پوری طرح مکمل طرح سے، تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ کی صفات میں کلی طور پر یا جزوی طور پر کسی کو ثابت سمجھنا یہ شرک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کو اس کی صفات میں کامل و یکتا ماننا، اللہ کی عبادات میں جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں، جو طریقے اللہ کے لیے خاص ہیں، جو معاملات اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے گھر کے طواف لگانے کے بجائے کوئی قبروں کے طواف لگائے، جس طرح اللہ کے گھر کی جانب جانا ثواب کی نیت سے، جیسے مسجد ہے، جیسے مسجد نبوی ہے، جیسے مسجد اقصی ہے، کوئی بھی مسجد، اس کی طرف رخت سفر باندھنا کہ ثواب ہے۔ کوئی کسی اپنے بزرگ کے پاس اس لیے جاتا ہے اور اس سفر کو ثواب سمجھتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یعنی بذات اس بزرگ کی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ اللہ والا ہے، اللہ کی نسبت سے اس کی طرف سفر کرنا وہ ثواب ہے، صرف اس کی ذات کی وجہ سے سفر کرنا کہ یہ مجھ سے راضی ہوگا، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو یہ گناہ ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنے لیے شفا مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے رزق روزی کی دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی بیماریوں کا علاج مانگنا،
کہ آپ ہمیں شفا دے دیں، آپ ہمارے والی وارث ہیں، آپ ہمارے دکھ درد کو ختم کریں، آپ ہمیں اولاد دیں، آپ ہمیں بیٹا دیں، آپ ہمیں بیٹی دیں، آپ ہمیں رزق دیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہوں گی۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جب آپ کسی اور کی جانب جائیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔